من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، بہر طور ہر ذات کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کو میں نے آزمانا ضرور ہے، آزمائش میں ڈالنا ہے۔ بالشر والخیر، کبھی تو اس کو پریشانی میں مبتلا کر کے اور کبھی بہت ہی آسودہ کر کے، مال و دولت، اولاد، ہر چیز دے کے دونوں طرح آزماؤں گا۔ اچھا، آزمائش صرف نقصان کی صورت میں نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی میں اتنا مال دے دیتا ہوں، آسودگی، صحت، راحت، اولاد، بزنس، سارا کچھ ہی دے دیتا ہوں اور پھر آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو کرکس اس آیت کا یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، یہیں درجات کا فیصلہ ہونا ہے، یہیں مراتب کی درجہ بندی ہونی ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے اور آپ نے روز قیامت کس درجے میں ہونا ہے اس کا فیصلہ یہی ہوگا، اس کا فیصلہ یہی ہوگا، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہمارا عربی کا مقولہ ہے عند الامتحان یکرم المرء او یہان، امتحان کے وقت بندہ یا تو سرخرو ہو جاتا ہے یا رسوا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دو ہی نتیجے ہیں نا، آپ نے ایگزام دیا، یا آپ کامیاب قرار پائیں گے یا ناکام ہو جائیں گے، یا آپ کو عزت دے دی جائے گی یا آپ جو ہیں رسوائی دامن میں آ جائے گی۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسب الناس ان یترکوا، کیا یہ بندے ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اچھا یہ اللہ فرماتا ہے بندے کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لہٰذا بس ختم بات۔ نہ تو عیسائی کسی رعایت کے مستحق ہیں، نہ یہودی، نہ زورسٹ، نہ ہندو، نہ سکھ، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، تو لہٰذا یہ کامیابی جو ہے میرے لیے کامیابیاں ہونی چاہیے۔ ہم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اسے فتنے میں مبتلا نہیں کروں گا، آزمائش میں مبتلا نہیں کروں گا، اور میں ضرور کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، علم، تو فرمایا ھذا من فضل ربی۔ دیکھیں نا، کبھی میں نے عرض کیا نا، کبھی تو اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے۔ بادشاہت دے دی، جنات غلام کر دیے، جانوروں کی، پرندوں کی زبانیں سکھا دی، ہوا کو مسخر کر دیا، سارا کچھ ہی کر دیا، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ نے مجھے اس لیے سب کچھ دیا ہے کہ میں وہ دیکھے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ومن شکر فانما، سورۃ نمل کی آیت پڑھ رہا ہوں، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، بڑی سادہ سی بات ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو مجھ پر احسان نہیں کر رہے،
اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو تم نے تو اپنی ذات کے لیے شکر ادا کی ہے، تمہارے شکر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نا شکری کرو تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو، میرا شکر ادا نہیں کرتے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو تمہارا رب جو ہے وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ ہاں، آپ اگر تاریخ کو دیکھیں نا، تاریخ کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں۔ اچھا، ایک تو حقیقت ہے کہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی برگزیدہ چنیدہ صالح ہستیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سلیکٹڈ لوگ تھے، الیکٹڈ اینڈ سلیکٹڈ لوگ تھے، اللہ کا انتخاب تھا وہ، اور وہ انبیاء تھے، اللہ کے نمائندے تھے۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم پڑھیں تو سب سے زیادہ تکلیفیں بھی نبیوں کو آئی ہیں۔ آئیے دیکھیے، نوح علیہ السلام جب آپ نے تبلیغ کی تو قالو، آپ کی قوم نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ یا نوح، اے نوح اگر آپ باز نہ آئے یہ بات کرنے سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُرْجَمِينَ، ہم آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اور جرم کیا ہے؟ اچھا، مجھے کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایکو زیادہ ہے، گونج زیادہ ہے، پتہ نہیں میرے کانوں کا بھی ہے مسئلہ، یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پتہ نہیں، آج مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید آواز جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایکو زیادہ ہے زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے مسلسل 50 منٹ اسی پھر تکلیف میں رہنا بھی آتے ہیں امام صاحب، تو میں گزارش کرتا ہوں انصر صاحب وہ دیکھیں اس کی ایکو زیادہ نہیں ہے، کوئی کوشش کریں کم ہو جائے تو کوئی۔ اور شعیب علیہ السلام نے جب کہا نا کم تولا کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، شعیب باز آ جاؤ، ہم کم تولتے ہیں، تولنے دو، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو بھی نکال دیں گے اور آپ کی قوم کو بھی نکال دیں گے۔ یہ دھمکیاں دی آگے۔ اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آزمانا ہر قیمت پر ہے، کبھی تو میں تمہیں مال دے کے آزماؤں گا اور کبھی خوف سے، پہلے خوف کا لفظ آتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے چونکہ آپ کا تعلق اور واسطہ ایک الگ طبقے سے ہے، میرے پاس اس وقت سب سے زیادہ نوجوان طبقہ آ رہا ہے، انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس وقت ہماری نوجوان نسل میں ایک بیشتر حصہ انگزائٹی کا شکار ہے اور ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی میں انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہوں اور کبھی میں اس کو بھوک میں مبتلا کرتا ہوں، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور عمران صاحب کبھی لاس ہوتا ہے کروڑوں میں کاروبار کا، اللہ فرماتا ہے کبھی اس طرح آزماتا ہوں، اور والانفس، کبھی جان کے اندر بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک بیماری آ جاتی ہے، اور کبھی پھلوں کا رزق واپس لے لیتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو تمہیں میں جنت میں ایسے ہی بھیج دوں گا؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تو تم پر میں نے وہ مصیبتیں نازل ہی نہیں کی جو میں نے پہلے لوگوں پر نازل کی ہیں، ابھی تو میں نے وہ مصیبتیں مصائب نازل ہی نہیں کیے جو پہلے لوگوں پر میں نے نازل کیے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں بیماریوں نے چھوا، وَالضَّرَّاءُ، اور انہیں نقصان نے چھوا، وَزُلْزِلُوا، اللہ فرماتے ہیں میں نے پوری کی پوری قوموں کو ہلا کے رکھ دیا، اتنا میں نے اذیت اور ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ اس قوم کے رسولوں نے دہائی دینی شروع کر دی، اس قوم کا رسول پکار اٹھے یا اللہ بس کر دے، اب میری قوم میں اتنی آزمائشوں کے سہنے کی ہمت نہیں ہے، متی نصر اللہ، اور وہ کہتے تھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی، تیری مدد کب؟ رسولوں نے پکارا، یعنی اس قدر حوصلے پست ہوئے کہ رسول مدد کے لیے پکار اٹھے کہ یا اللہ اتنی آزمائشوں کے قابل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ابھی اتنی وہ تکلیف دی نہیں جو میں نے پہلے لوگوں کو تکالیف دی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے، 2-3 سال بچہ پیدا نہ ہو تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کو تو جا کے پوچھے نا کہ 86 سال انتظار کی ہے، ان سے تو جا کے پوچھے نا۔ ہاں،
رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی کی روایت ہے، لقد اوذیت فی اللہ وما یوزی احدکم، آپ نے فرمایا جتنی تکلیف مجھے اللہ کی راہ میں دی گئی ہے میرے کسی نبی بھائی کو نہیں دی گئی۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد صرف راحتیں ہوتی تو انبیاء سب سے زیادہ مستحق تھے، لیکن اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور امام بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، لوگ ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں علامہ صاحب کسی نے کچھ کر دیا ہے، میں کہتا ہوں کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں پہلے بازو ٹوٹ گیا، اس کے بعد امی بستر پر پڑ گئی ہیں، اس کے بعد ابا جان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، میرا بازو ٹھیک ہوا تو میری جاب چھوٹ گئی ہے، مجھے کسی نے کچھ کر دی ہے۔ یہ پے در پے مشکلات، پے در پے مسائل۔ علامہ صاحب یہ کیا ہو گیا ہے؟ پتہ نہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے، یہ غلطی ایسی ہو گئی کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ امام بخاری کی حدیث، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کو کس میں مبتلا کر دیتا ہے؟ پھر دوبارہ سنیے امام بخاری کی حدیث، پھر دوبارہ سنیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی سماعت فرمائیے، دوبارہ سماعت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جب جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یصب منہ، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب آپ کیسے کہیں گے کہ میرے سے گناہ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آزمائشیں ویسے بھی تو آ جاتی ہیں۔ اور اگلی حدیث، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اجل بہ لہ العقوبہ فی الدنیا، تو اس کو دنیا کے اندر فوراً مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے ہاں پیمانہ کچھ اور ہے، آپ کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ نمازیں 5، چھٹی تہجد، تسبیحات اور اوراد و وظائف، رزق حلال، صوم کی پابندی، شب بیداری، حسن خلق، ان ساری خوبیوں کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب آسمان سے نعمتوں کی برسات ہوگی، اور راحتیں ہی راحتیں۔ اپنے بھی 3-4 بیٹے، وہ بھی آسودہ، بزنس بھی بہت اچھا، بیٹے کی شادی کی، پہلے ہی اس کا بھی بیٹا پیدا ہو گیا، دوسرے کی اس کا بھی بیٹا پیدا ہو گیا، اس کا بھی کاروبار اسٹیبلش، اس کا بھی اسٹیبلش۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو فوراً مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس سے ایک شخص حاضر ہوا، پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی میں ایک جگہ پر تھا تو اتفاق سے ایک خاتون وہاں موجود تھی، اس کو دیکھ کے میری نیت اور ارادہ بدل گیا اور میں کچھ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ ہم دونوں اکیلے تھے، لیکن اچانک مجھے اللہ کا خوف میرے دل میں آیا۔ میں تیزی کے ساتھ جب پیچھے مڑا، اندھیرا تھا، ستون سامنے تھا، مجھے ٹکر لگی، ٹکرایا، میرا سر پھٹ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی خطا اور غلطی کی سزا فوراً دے دیتا ہے اور آخرت میں بچا لیتا ہے، آخرت میں بچا لیتا ہے، اس کی خطا کی سزا اس کو وہیں دے دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے بندے کے ساتھ تو اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ کسی کے ساتھ اس کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، آزمائش میں اور عذاب میں، امسک عنہ بذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو کرنے کے باوجود اس کو سزا نہیں دیتا، دنیا میں سزا نہیں دیتا، حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ قیامت کو اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ اس کو پھر دوہری سزا دے دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی آزمائش آ جائے تو گھبرایا نہ کریں، یہ سوچا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے یہاں تو میں سہ ہی جاؤں گا، برداشت کر ہی لوں گا، وہاں کیسے برداشت کروں گا؟ دنیا میں اگر کوئی آزمائش آ جائے اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان عزم الجزائی مع عزم البلائی، آپ نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر۔
چھوٹی مصیبت ہے تو چھوٹا اجر ہے، بڑی مصیبت ہے تو بڑا اجر ہے۔ اچھا، بڑی مصیبت آ گئی، اللہ نے آزمائش میں ڈالا، تو جو اس آزمائش میں راضی ہوا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ راضی ہوا، تو مصیبت ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، یا غلام، نبی پاک نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کو، یا غلام، اے نوجوان، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ اللِّي وَاجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ سارے رب کی مخلوق اکٹھی ہو جائے نا، یہ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، بینیفٹ دینا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، نفع نہیں دے سکتی، ملے گا وہی کچھ جو تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ ساری مخلوق مل کے چاہے تو بھی جو ہے وہ نفع نہیں دے سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ مومن کا معاملہ ایسا ہے، مشکل آتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی اجر ہے، اور مصیبت پڑتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی اجر ہے، شکر ادا کرتا ہے تو بھی اجر ہے، دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط پڑ گیا اور بہت پریشان تھے۔ ظاہر ہے اگر ملک کے حالات ایسے ہوں تو سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو، ایسے ہی ہے یا کسی اور کو ہونی چاہیے؟ اگر مجموعی طور پہ ڈیکلائن ہے کنٹری کا، کیوں شکیل صاحب؟ مہنگائی، اسکارسٹی، ہورڈنگ، جتنی بھی خرابیوں کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات پر سب سے زیادہ پریشانی کس کو لاحق ہونی چاہیے؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو۔ کس کی ہونی چاہیے؟ کہ وہ نگہبان ہے اور رائی ہے اس امت کا، اس قوم کا، اور وہ جواب دہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق دن رات کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، زیتون کا تیل بند کر دیا، خشک روٹی، اور فرمایا میرے گھر آئل نہیں آنا چاہیے جب تک کہ بازار میں اس کی دستیابی نہ ہو۔ قلت ہوئی، فرمایا میرے گھر میں بھی کچھ نہیں آئے گا جب ایک کامن مین کو مارکیٹ میں یہ اویلیبل ہوگا، اویلیبلٹی ہوگی تو عمر کے گھر آئے گا، وگرنہ عمر کے گھر بھی نہیں آئے گا۔ بات سمجھیے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اس قدر پریشان ہونا چاہیے۔ اور میں جب اپنی سرکاری دعوتیں دیکھتا ہوں لوگوں کو، اور طرح طرح کے کھانے دیکھتا ہوں، اور پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ عام آدمی کی ایکسیس اور رسائی اور رسوخ سے ہر چیز باہر ہے۔ آپ بہت پریشان تھے اور غذائی جناز کی کمی تھی۔ بلال ابن حارث کو نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ بلال کیا حال ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ٹھیک ہوں۔ فرمایا میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن مجھے افسوس ہے۔ مجھے کیا ہے؟ افسوس ہے۔ بلال ابن حارث کی آنکھ کھل گئی، صبح نماز فجر میں پہنچ گئے مسجد میں، کہا امیر المومنین رات خواب میں نبی کی وجہ سے تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ فرمایا آگے کیا کہا؟ آگے کیا فرمایا؟ کہتے آگے نہیں کچھ فرمایا، میری تو آنکھ ہی کھل گئی ہے۔ آپ نے اسی وقت نماز فجر کے بعد، صحابہ سارے موجود تھے، سب کو بٹھا لیا، شیر خدا سے پوچھا، عثمان غنی سے پوچھا آپ نے، ابی ہریرہ سے فرمایا بتاؤ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس کے بعد جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، اصل میں نبی کریم علیہ السلام نے پیغام یہ دیا ہے کہ عمر نے ظاہری اسباب تو اختیار کیے ہیں، لیکن عمر اپنے رب سے رجوع کیوں نہیں کرتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا عمر نے سارے ظاہری اسباب سب کی طرف رجوع کیا ہے، اپنے سارے وسائل کو استعمال کر رہا ہے، اپنے اسباب کو استعمال کر رہا ہے، عمر کو کیوں نہیں خیال آ رہا کہ اپنے رب سے بھی رجوع کرے؟ آپ اسی وقت اٹھے اور پورے مدینہ، اہل مدینہ کو اعلان کیا، آؤ چلے نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ کیا ادا کرتے ہیں؟ نماز استسقاء ادا کی تو بارش بھی ہوئی، مدینہ میں جل تھل بھی ہوا، اور پھر
قحط سالی بھی ختم ہو گئی. جہاں ہم ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں وہاں ہمیں اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، مالک کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے. انسان کی زندگی جو ہے یہ مجموعہ ازداد ہے. اس میں خوشی اور مسرت، رنج و الم، مجھے تو آج تک کوئی شخص کسی نے یہ نہیں کہا کہ علامہ صاحب آئی ایم کوائٹ ہیپی، کوئی مجھے فکر غم نہیں ہے. عجیب سنگم ہے، پل میں بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اگلے لمحے بندہ شدت غم میں مبتلا ہوتا ہے. ابھی شیخ اخلاق صاحب بتا رہے تھے، ہمارے سیٹھی صاحب ہیں، رات انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. مجھے صبح تہجد کے ٹائم ٹیلی فون آیا امریکہ سے چچا جان کا. روان لگے کہ میرے ایج گروپ کے تھے، ایج فیلو تھے، کزن تھے ان کے بھی، اور ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا لاہور میں. جنازہ ان کا کمالیہ میں ہے. اور پل میں راحت پل میں دکھ، مگر نہ دوام راحتوں کو ہے اور نہ ہی دوام جو ہے رنج و الم کو ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. یہ زندگی تغیر کا اور تبدل کا، دھوپ اور چھاؤں کا ایک عجب امتیاز ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات ہے، خوشی کے لمحات غیر محسوس طریقے سے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا خوشی آئی تھی کہ آئی، لیکن مشکلات کا دورانیہ تو بحر حیات میں تلاطم برپا کر دیتا ہے. خوشی آتی ہے نا، دورانیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جب دکھ آتے ہیں تو دکھوں کی تو راتیں بھی بڑی طویل ہوتی ہیں، وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور وہ کوہ گراں کندھوں پر آ پڑتا ہے. اصل میں بات پتہ کیا ہے، ہم لوگ خوشیوں کے خوگر بھی ہیں، خوشیوں کے سوداگر بھی ہیں، اور خوشیوں کے بیوپاری بھی ہیں. ایسے ہی ہے نا، ہر بندہ خوشی کی تلاش میں ہے. نہ کوئی غم سہنا چاہتا ہے، نہ کوئی تکلیف سہنا چاہتا ہے، اور نہ کوئی تکلیف دکھ برداشت کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے خوشیوں کے خریدار اور بیاپاری اور تاجر لوگ جب ہلکی سی بھی دکھوں کی پھوار پڑ جائے تو ہمیں ساون کی برسات سے بھی زیادہ تلخ اور تیز لگتی ہے. عادی نہیں ہے نا دکھ سہنے کے، اور کسی کو دکھ آ جائے تو اس کو کنسول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمارا مزاج نہیں ہے. تعزیت کرنے جانا ہو تو جان پر بن جاتی ہے، اور کسی کی خوشی میں شریک ہونا ہو تو 2 دن سے پہلے شادی بیگانی عبداللہ دیوانہ، اس طرح بے خود ہوتے ہیں. آزمائشوں میں نے عرض کیا کہ دکھوں میں اگر دیکھیں تو پیغمبر سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں تکلیف نہ پہنچتی. ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے اعتراض کیا، ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا، بھئی شکر گزار کیوں نہ ہوں، مال و دولت بہت زیادہ، بیٹے بھی، کاروبار بھی، مویشی بھی، گھر میں راحت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس کا انتخاب میں نے کیا ہے، میں نے اس کو نبوت دی ہے، تو پھر بھول جاؤ، دکھ ہو یا راحت ہو، دونوں صورتوں میں رب کو یاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مصائب و آلام کا ایک چین بھیجی. سب سے پہلے آپ کا مال برباد کر دیا، پھر سارے مویشی ہلاک کر دیے، سارے بیٹوں کو موت آ گئی، ساری اولاد چھین لی، مال بھی چھین لیا، عہدے بھی چھین لیے، اولاد بھی چھین لی، سب برباد کر دیا. اس کے بعد آخری مرحلے پر بیماری میں مبتلا کر دیا، اور 13 سال، کتنے سال؟ 13 سال بیماری میں آپ کو مبتلا رکھا. اور پھر اللہ نے آپ کو اتنا تنہا کر دیا، اتنا تنہا کر دیا کہ کوئی ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک بیوی آپ کے ساتھ تھی اور کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا. اور یہ 2 دن کی بات نہیں، 13 سال پر محیط دورانیہ تھا. اور 13 برس کے بعد، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب مصیبت آتی ہے تو پل اور لمحے صدیوں میں بدل جاتے ہیں. جب تکلیف آتی ہے نا تو پل اور لمحے صدیوں میں بدل جاتے ہیں، اور خوشی آتی ہے تو ایسے لمحات میں گزر جاتے ہیں. ایوب علیہ السلام نے پوری اپنی 13 سالہ اذیت اور تکلیف میں صرف زبان سے ایک بات کہی تھی. وہ سنیے کیا کہا تھا، رب انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے بیماری آ گئی ہے،
مجھے کیا آ گئی ہے؟ تکلیف آ گئی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، بس اور کچھ نہیں کہا، اور کوئی بات نہیں کی۔ مجھے بتائیے کہ مال گیا، اولاد گئی، بیماری بدن پر آ گئی، لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا، اکیلے تنہائی کا شکار ہے، 13 سال تک تنہائی میں رہے، لیکن اپنے رب کی ذات کے سامنے شکوہ نہیں کیا، اتنا ہی کہا یا اللہ تکلیف بہت آ گئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تیری حکمت اپنی جگہ مگر تیری رضا کے برعکس میں نہیں جا سکتا، تیری حکمت اپنی جگہ، تیری حکمت کی اس ظہور کو میں نہیں سہ سکتا۔ پھر کہوں گا کیا کہا؟ یا اللہ تیری اس حکمت کے ظہور کو میں نہیں سہ سکتا، میں سمجھ نہیں سکتا یا اللہ، مگر تو حکیم صحیح، رحمان اور رحیم بھی تو ہے نا، تو حکیم صحیح، تیری حکمت ہے، میری اولاد چھین لینا تیری حکمت ہے، مجھے بیماری میں مبتلا کرنا تیری حکمت ہے، میرا مال اور میرا کاروبار برباد کر دینا تیری حکمت ہے، میں تیری ساری حکمتوں کا قائل ہوں، لیکن تو رحمان اور رحیم بھی تو ہے نا، تو رحمان اور رحیم بھی تو ہے نا۔ اور جب رب کو تڑپ کے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے وہ اس کے غضب کا احاطہ کر لیتی ہے، اور پھر احاطہ ایسے ہوا، بیماری بھی گئی، دکھ بھی گئے، اولاد بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، سارا کچھ ہی آ گیا، اللہ نے سارا کچھ لوٹا دیا۔ ابن قیم نے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ روز محشر اہل صبر کو پکارا جائے گا، اور کچھ لوگ اٹھ کے جنت کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے، فرشتے ان کو روک کے پوچھیں گے کہ تم کہاں چل دی، یہ حساب کتاب کون دے گا، پل صراط سے کون گزرے گا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ۔ پوچھیں گے کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں جب مصیبت آتی تھی تو صبر کرتے تھے، جب مصیبت آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ صبر کر لیتے تھے، واویلا نہیں بچاتے تھے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایمان میں آپ سارے صاحب ایمان ہیں، الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ علی احسانہ، ہم سارے صاحب ایمان ہیں، ہم سب کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر صبر کا وہ مقام ہے جو دھڑ کے اندر، بدن کے اندر سر کا مقام ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا یہ وجود پورا بدن اگر گردن اتار دی جائے کسی کام کا ہے کسی کام کا؟ شیر خدا نے فرمایا یاد رکھنا تمہارے ایمان کی جانچ اور پرکھ جو ہے وہ تمہارے صبر سے ہوگی کہ تمہیں صبر کتنا تم نے دیا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ سمجھا، میں نے ہمیشہ ایک بات سمجھی کہ جو انسان پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے گناہوں کے سبب آتی ہے۔ دوبارہ میری بات کو غور سے سنیے گا، کس نے کہی یہ بات؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ماں فرماتی ایک کانسیپٹ تھا میرا، ایک کانسیپٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جب بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے شامت اعمال ہے یا گناہوں کے سبب آتی ہے، فرماتی ہیں پھر میرا یہ نظریہ بدل گیا۔ یہ نظریہ اس وقت بدلا جب میرے نبی کو بخار آیا، اتنی شدت کا بخار تھا کہ پانی کے گھڑے اونڈیلنے کے باوجود بھی کم نہ ہوا، تو مجھے پھر اس وقت سمجھ آئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تکلیف، بیماری، دکھ اور مصائب شامت اعمال یا گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے، کبھی یہ آزمائشوں کا بھی، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ جب میرے نبی پر تکلیف اور بیماری آئی تو میں سمجھ گئی کہ تکلیفیں اور بیماریاں جو ہیں وہ گناہوں کا سبب نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اندر بیٹھ کے عیادت کرتے ہیں، اندر بیٹھ کے عیادت کرتے ہیں مریض کی، میرے ساتھ بیٹھ کے اللہ صحت دے، تندرستی دے، بڑے اچھے اچھے کلمات کہہ کے، دل آویز کلمات کہتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں اللہ صاحب پھر جڑے کم کرتوت نے وہ تو ہونا ہی سی نا سارا کچھ، ایویں تو نہیں نہ ہویا کہ کم ہی ہو جائے سن تے کچھ نہ کچھ اتنا ہونا سی۔ تو میں کہ آپ نے نتیجہ اخذ کر لیا کہ جو ان پر تکلیف آئی ہے ان کے اعمال کے سبب آئی ہے؟ میں کہ آپ نے بڑی جلدی نتیجہ اخذ کر لیا۔ تو میں نے کہا لگتا ہے غیب سے کچھ مضامین اور خیال جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔
آپ کو غیب کا علم ہو گیا، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو تکلیف آئی تو وہ اس کے گناہوں کا سبب ہے؟ مومن مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھا کریں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو تکلیف، اس کی بیماری جو آئی ہے اس کے بدعمالیوں کے سبب آئی ہے۔ 2 حدیث لے کے جی کچھ چلتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ جب بندے کو تکلیف آتی ہے جی، حدیث کے بعد آگے چلتا ہوں جی، ان العبد اذا ماردا، بندہ جب کیا ہوتا ہے؟ ماردا، مریض ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اوحى اللہ الی الملائکہ، اللہ فرشتوں کو وہی بھیجتے ہیں، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، انا قیدت عبدی بقید من قیودی، فرمایا میں نے اسے آزمائشوں کے بندھنوں میں سے ایک بندھن کے اندر مقید کر دیا ہے۔ کون یہ کہتا ہے؟ کس سے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو آزمائشوں کے بندھن میں سے ایک بندھن کے اندر مقید کر دیا ہے۔ فَإِنْ اِقْبَضَهُ، اگر میں نے اس کی روح قبض کر لی، اغفر لَهُ، تو پھر اس کو بخش دوں گا، کیا کر دوں گا؟ اور اگر میں نے چھوڑ دیا، وَإِنْ أُعَافَاهُ فَحِينَئِذٍ يَقْعُدُ وَلَا ذَنبَ لَهُ، اور اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر زمین پر یوں چلے گا جیسے اس پر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں جب تکالیف اور آزمائشیں آ جائیں تو صبر کا مظاہرہ کیا کریں، اور اللہ سے صبر کیسا مانگا کریں؟ کیسا صبر مانگ رہے ہیں جی؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا، ایوب علیہ السلام جیسا، ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں میں نے آزمانے کی حد کر دی، میں نے ابراہیم کو آزمانے کی حد کر دی، اور کمال میں نے آزمایا، اور آزمانے کا میں نے غار کے اندر پیدائش ہوئی، جتنا بیبی گرو کرتا ہے 1 سال میں، آپ 1 دن میں آپ کی گروتھ اتنی تھی، میری بات نہیں سمجھے؟ جتنا ایک بچہ نشو و نما پاتا ہے 1 سال میں، اس غار کے اندر آپ کی گروتھ 1 دن کی تھی۔ غار کے اندر آپ پیدا ہوئے، باہر جو حالات تھے اس کی طرف میں نہیں جاتا، باہر آئے 16 سال کی عمر میں، باہر آ کے دیکھا جب تو ہر طرف بت پرستی تھی، اور 5000 بت پڑے تھے، اور جب بتوں کو یہ پرستی سے منع کیا تو کیا کہا تھا قوم نے؟ یاد ہے کچھ؟ کہا تھا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، ابراہیم باز آ جاؤ، ان خداؤں کو برا نہ کہو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ اور جب آپ نے دلائل دیے نا، قرآن میں پوری تفصیل آتی ہے، فما کان جواب قومی ہی، اللہ فرماتا ہے قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، کہتے ہیں اس کو یا تو قتل کر دو یا آگ کے اندر جلا دو۔ پھر فیصلہ کیا آتش نمرود کا، اور آتش نمرود میں پھینکا گیا، اور قالوا حرقوہ، ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا انہیں آگ میں جلا دینا چاہیے۔ قصور کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ کیا تھا قصور؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کچھ کہا تھا۔ چلیں جی، اس مصیبت سے نکل آئے تو انہوں نے وہاں سے شہر بدر کر دیا، اپنا وطن سب کو چھوڑ دیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 2-3 مہینے، شادی کو بھی 2-3 مہینے گزرتے ہیں تو ساتھ ہی جو بہت ہی قریبی رشتہ دار پوچھتے ہیں، گھر میں جب خواتین آتی ہیں یا دوست ملتے ہیں، 3-4 ماہ گزرتے ہیں تو کہتے ہیں سنا پھر کوئی خوشخبری ہے؟ تو گھر میں عورتیں آ جائے کہتی ہیں سنا نون کچھ ہے؟ نہیں تو آپ نہیں ہے تو آپ کوئی بندوبست کر لیں، اگر آپ کے پاس وسائل اور حکمت اور قوت فیصلہ اور آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ کچھ کر لیں۔ دیکھیں، سورج طلوع ہوتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے نا، کبھی ایسا بھی ہو سورج طلوع اور آپ کو نظر نہ آئے، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کرم کرے گا تو سب کو نظر آ جائے گا۔ آپ کیا پوچھتے پھرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ نہ دوست چھوڑتے ہیں، نہ گھر میں آنے جانے والے چھوڑتے ہیں۔ چلیں جی، ابراہیم علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اور پتہ کتنی ایج ہو گئی تھی؟ 86 ایئرز۔ کتنی ایج تھی؟ بچہ کوئی نہیں، نام نشانی کوئی نہیں۔ پھر کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے۔
کس عمر میں کہا تھا؟ نہ تو ضبط کے بندھن ٹوٹے نہ صبر کے پیمانے چھلکے، بڑے صبر سے کام لیا، 86 سال 86 ایئرز، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں مانگا، 86 سال میں کہ یا اللہ رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا انا نبشرک بغلام علیم، ابراہیم آپ نے مانگا ہے تو ہم ان قریب آپ کو بہت ہی علم والا بیٹا عطا فرما دیں گے۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا بیٹا دیں گے کہ جو بہت ہی حلم اور بردباری والا ہوگا۔ چلیں جی بیٹا بھی ہو گیا، اللہ کا کرم بھی ہو گیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ ہاں آپ دیکھیں ایک ہی بیٹا ہو، اولاد ہی کوئی نہیں، ایک ہی بیٹا ہوا ہے، ایک ہی بیٹا ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ آزمائش نہیں ہے۔ بچہ تو ہر اکلوتا بیٹا تو ویسے ہی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ میں خود 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، مجھے خود پتہ ہے کہ ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے، اولاد کتنی، میرا بھی اپنا ایک ہی بیٹا ہے، تو کس قدر بندہ فکر مند ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ اور جب عمر کوئی تھوڑی بہتر ہوئی بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام کی، تو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، اچھا بڑی خوشی ہوتی ہے جب بیٹے کو جوتا پور آ جائے نا، یا بیٹے کو آپ کی کوئی چیز پوری آ جائے، تو ماں بھی خوشی سے پھولا نہیں سماتی، اور باپ بھی، ماشاءاللہ پیو دے موڈے دے برابر آ گیا ہے، ماشاءاللہ پیو جڑا قد ہو گیا ہے، تو مائیں بھی خوشی سے پھولا نہیں سماتی ہیں، اور گھر والے بھی نہیں سماتے، اور باپ کی گردن بھی تھوڑی بلند ہو جاتی ہے، دراز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو بیٹا دیا وہ اپنے جوانی اور بلوغت کی حدوں کو چھو رہا ہے، اور یہاں تک پہنچا، اور باپ بھی خوش ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی خوشیوں کے لمحات آئے تو کہا بیٹے کو، بولا قالا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا وہ خواب آ گیا ہے، اللہ فرماتا ہے بیٹے کو ذبح کر دو۔ بیٹے کو کیا کر دو؟ از اٹ پاسبل؟ یہ خواب تھا، خواب تھا نا، اور عمران صاحب خواب ہی تو تھا، تو کہہ دیتے نا کہ نہیں وہ یہ تو خواب ہی ہے، لیکن پیغمبر کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا خواب نہ حجت ہے نہ دلیل ہے، صرف نبی کا خواب حجت اور دلیل ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں دیکھتا ہوں، بیٹے بھی پھر کمال تھے، فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو، تمہیں ذبح نہ کر دوں؟ ہاں قالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو جی چاہتا کریں، جو دل چاہتا ہے آپ کو کریں، میرا سر تسلیم ہم پائیں گے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا ہم آپ کو ان قریب ایک حلم والا بیٹا، بردباری والا بیٹا عطا فرمائیں گے، یہ لمحہ بردباری ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کوئی سوال کیا ہی نہیں سرے سے، بندہ پوچھ بابا کیا بات ہے، خواب ہی تو ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی گردن پہ۔ میں کل جب گیا وہ باربر کے پاس سیلون پر، تو میں نے، اس نے یہاں اس طرح رکھا میں نے کہا یار میں ایک تو ڈائبٹک ہوں، دوسرا ہائپر ٹینسو ہوں، اور تیسرا ایسا ہے کہ میں میڈیسن لیتا ہوں خون کو پتلا کرنے والی میڈیسن لیتا ہوں، تو مہربانی کرنا دیکھنا مجھے کٹ نہ لگ جائے، اگر خون نکلا تو بہے گا، رکتا بڑی مشکل سے ہے، تو دھیان کرنا۔ سمجھتے ہیں آپ؟ گردن پر ریزر آیا تو 10 طرح کے خیالات اور وسوسے اٹھے دل میں، اور وہ کان میں لگا کے باتیں بھی کر رہا تھا۔ میں کہ یار این بند کر، تیری مہربانی بند کر دے اپنا موبائل، یا میں نے چھڑ دے، ایک کام کر لے تو۔ کہتے نہیں علامہ صاحب کچھ نہیں ہوتا، میں کہ ہوتا یا نہیں ہوتا تو ان چھڑنا پہلے، یا میں نے چھڑ، ایک کام کر دوں۔ خوف ہراس، آپ کی گردن پر ریزر ہو، آپ کو نہیں پتا کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کیا اسماعیل علیہ السلام ناسمجھ اور نادان تھے؟ معاذ اللہ، انہیں پتہ نہ چلا کہ میری گردن پر جب خنجر چلے گا تو کیا ہوگا؟ کہتے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو جی چاہتا کریں، ستجدون انشاءاللہ مع صابرین، انشاءاللہ اسماعیل کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ آداب فرزندی تھے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے جب باپ نے پیشانی کے بل لٹایا، ونادینہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے ندا دی۔ کس نے ندا دی؟ ہم نے ندا دی کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم تو نیکی کرنے والوں کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ انا ھذا لبلاء المبین، لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بندوں کو آزمائشیں بہت دی ہیں، لیکن یہ جو آزمائش آپ کو دے دی ہے اس سے بڑی تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی تو قرآن کہتا ہے اس سے بڑی تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی خنجر کے نوک تلے پیشانی کے بل لیٹا، اور حکم ہے
اسے ذبح کر دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی آزمائش، ان ھذا لہ البلاء المبین، ایسی بڑی آزمائش جس کا تصور کائنات میں نہیں کیا جا سکتا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کی جگہ ایک ذبیحہ بھیج دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے آنے والوں کے اندر آپ کے ذکر کو مسلم کر دیا۔ قیامت تک جو بھی آئے گا، جب تک وہ آپ کا ذکر نہیں کرے گا، ہم اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہونے دیں گے، اس کی قربانی بھی مکمل نہیں ہونے، اس کا حج بھی مکمل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے آپ کی اس قربانی کو اس قدر قبول کیا کہ قیامت تک آپ کو جو ہم نے اجر عطا فرما دیا۔ سلام علی ابراہیم، میں رب ابراہیم کو سلامتی کا مجدہ سناتا ہوں۔ اور وہ سلامتی کیسی؟ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ سلامتی کا پیغام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے بھیجا۔ کچھ حفیظ جالندری کی بھی سن لیں، کہتے ہیں قومی ترانے کے خالق، ایسا ہی غلط فہمی ہے مجھے، قومی ترانے کا خالق کون تھا؟ I salute your knowledge۔ چلے آگے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی وادی غیر زرزر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، شیر خوار بچے کو جو ہے وہ کہاں چھوڑا تھا؟ بوادن غیر ذی زرع۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، دھوپ ہو نا، چھتری دے دیتے ہیں کہ بیگم چھتری لے جاؤ، آپ کو دھوپ نہ لگ جائے، بچہ آپ کے پاس ہے۔ بڑی فکر ہوتی ہے۔ حج پر لوگ جا رہے تھے، بڑے فکر مند تھے، کہتے تھے علامہ صاحب وہاں دھوپ زیادہ ہوگی، کیا چھتری لے جائیں ساتھ؟ میں کہ لے جائیے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے شیر خوار بچے کو وادی غیر ذی زرعین، جہاں کوئی سبزہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیا۔ حفیظ جلندری اشعار پڑھ، کہتے ہیں خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا تھا انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ، بس 2 ہی جانیں تھیں۔ چشم تصور میں لائیں کہ آپ کا اپنا بیٹا شیر خوار بچہ اور آپ کی بیگم، دونوں کو ایسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آپ چل پڑے۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ اسے کہتے ہیں توکل اللہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ توکل اللہ۔ پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جاں آنے لگی لب پر۔ ابراہیم علیہ السلام جب چلے تھے نا چھوڑ کے، اونٹنی موڑی نا، بیوی کو اتارا، ہاجرہ کو اتارا، چلے نا تو آپ پیچھے دوڑی، جا کے دامن پکڑ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، فرمایا الی من تکلنا، یہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہاں چل دیے آپ؟ لائے کس لیے؟ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بحکم رب، میرے رب کا یہی حکم ہے۔ 2 لفظ کہے، میرے رب کا یہی حکم ہے۔ او کہتی اذا اللہ یدعونا ثم رجعت، فرماتے اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، پھر جس نے حکم دیا حفاظت بھی وہی کرے گا، پھر جس نے حکم دیا حفاظت بھی وہی کرے گا۔ فرماتی لا یضیعنا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیا رب کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی منتیں مان کے 86 سال ایک اس بڑھاپے میں اولاد دی، اور آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صفا و مروہ پس ہر سو تلاشی آپ میں دوڑی، بلند و پس پر فکر شے نایاب میں دوڑی، یوں ہی 7 بار آئی گئی پانی نہ پایا، چٹانیں سرخ پائیں اور دشت شعلہ آفری پایا، سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کے ساتھ آ گئی جان کو کھونے کی، رگڑتی ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، ٹھٹک کر رہ گئیں ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل ایک فوارہ نظر آیا۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم جاری ہے اس دن سے۔ یہ پیغمبر کے قدموں کا معجزہ ہے،
اور پھر آگے قربانی کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں فلما بلغ معصیہ، کہتے ہیں پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک کتاب حیات کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں اپنے ہاتھوں کو بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل نہ تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کے چہرے پر، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے والی تھی، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کہا پس امتحان مقصود تھا اثار و جرت کا، میٹھی قربانی اسماعیل، قربانی انسان اسماعیل کے صدقے۔ کیا خیال ہے اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے تو آپ نے آج بکرا ذبح کرنا تھا، دمبا کرنا تھا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، میٹھی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے سے حیات نو ملی، ایمان کی تکمیل کے صدقے سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر۔ اللہ سے دعا کی تھی رب حبلی حکمہ، یا اللہ مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما دے، قرآن کی بات دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، وَاجْعَل لِّي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور یا اللہ میں تو اسے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، سب کچھ تیرے راستے میں قربان کر دیا، قیامت تک جو تیرے بندے اہل ایمان آئیں گے ان سب کی زبانوں پر میرا ذکر جاری فرما دے۔ یہ دعا قبول ہو گئی؟ ہو گئی؟ کیسے ہو گئی؟ چلے درود پاک پڑھنے سے، اور یہ ذکر ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں جی، اور کچھ دو چار باتیں اور آپ پاس کر لیں۔ A young guy, Hassan, son of Dr. Faisal, rahmatullahi ta'ala alayh, he raised a question a week ago. آزمائش، میں بتاؤں آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں ایک آزمائش ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اپنا ظاہر ہے جسٹ لائک مائی سن، کہتے ہیں کہ علامہ صاحب از ROI حرام اور حلال، یو نو ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ROI از ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ بیسیکلی اف آئی بائی اے پراپرٹی، لیٹس سے آئی باٹ دا پراپرٹی فار 20 ملین، میں نے 10 ملین کی ایک پراپرٹی، سنیے غور سے سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، کہتے ہیں جی میں نے، بچہ کہتا ہے جی میں نے علامہ صاحب ایک پراپرٹی لی ہے 20 ملین کی، نا آئی ول کیپ آن گیٹنگ بیک سم پرسنٹیج آف واٹ آئی اسپینڈ ٹل آئی گیٹ پوزیشن آف مائی پراپرٹی۔ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے پراپرٹی لی میں نے 2 کروڑ کی یا 20 ملین کی پراپرٹی لی ہے، پراپرٹی کے عوض مجھے ہر مہینے ایک پرسنٹیج جو ہے وہ مجھے اس کی پے بیک کرتی ہے کمپنی ہے جسے بھی میں نے پراپرٹی لی۔ آگے کہتے ہیں وین آئی گیٹ پوزیشن آف مائی پراپرٹی، اور 2 سال 1.5 سال بعد جب مجھے پراپرٹی کا قبضہ ملتا ہے، آئی ول ہیو ہاف اور آلموسٹ ہاف آف دا اماؤنٹ وچ آئی اسپینٹ بیک ان مائی اکاؤنٹ۔ دیکھیں دوبارہ سمجھاتا ہوں، آپ نے 2 کروڑ کی پراپرٹی لی، خریدی آپ نے، انہوں نے کہا جی پوزیشن آپ کو دیں گے ہم 2 سال کے بعد، کب دیں گے؟ 2 کروڑ کی پراپرٹی پر وہ منتھلی آپ کو پرسنٹیج دے، عمران صاحب منتھلی آپ کو پرسنٹیج دے رہے ہیں، 2 سال کے بعد پراپرٹی کا پوزیشن آپ کے پاس آتا ہے، اس میں بچہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب میرے جو ہر مہینے مجھے پروفٹ دیتے تھے تقریباً ہاف، اس پراپرٹی کا ہاف میرے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا فائدہ مجھے یہ پہنچتا ہے انٹل دین دا ریٹ آن دا پراپرٹی ول بی ڈبلڈ، 2 سال بعد پراپرٹی کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے، آدھے پیسے میرے اکاؤنٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ نہیں بات نہیں سمجھ میں آئی؟ دوبارہ سمجھا دوں، آپ کی نمازوں سے زیادہ ہی حلال اور حرام کا امتیاز ہے، آدھے پیسے بھی تقریباً ہاف آف دا اماؤنٹ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں واپس بھی آ گئی ہے، 2 سال بعد پوزیشن بھی مل گیا ہے، اور پراپرٹی کی ویلیو بھی کیا ہو گئی ہے؟ ڈبل ہو گئی ہے۔ بچہ پوچھتا ہے until then the rate of the property will be double to either it is
permissible اور impermissible, either it is حرام اور حلال. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. مجھے لوگ غصے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مجھے محفلوں میں نہیں بلاتے، مجھے پروگرام میں نہیں بلاتے. لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں بلانا، میری باتیں نہیں سنتے لوگ. ظاہر ہے اتنا فائدہ 2 سال بعد، آدھی 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے، آدھی اماؤنٹ اکاؤنٹ کے اندر آ جائے، پراپرٹی ڈبل ہو جائے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ میرے 2 سوال آپ سے ہیں. وہ جو آپ نے 2 کروڑ یا 20 ملین جتنا بھی جمع کروایا ہے، وہ پراپرٹی کے مالک آپ بنے کہ نہیں بنے؟ آپ نے مجھے اس کی قیمت پے کر دی ہے، کر دی ہے پے آپ نے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ آپ نے پے کر دیا. آپ اس کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ میں نے آپ کا پیسہ کیوں روک کے رکھا؟ پراپرٹی آپ کے ہینڈ اوور کیوں نہیں کی میں نے؟ وہ پیسہ میرے پاس قرض ہے یا امانت ہے؟ وہ ہے کیا؟ اس کا مالک میں ہوں یا آپ ہیں؟ کون اس کا مالک ہے؟ اور اس 2 کروڑ یا 20 ملین کے بدلے ہر مہینے جو آپ پیسہ وصول کریں، وہ پیسہ کس قیمت پہ ہے؟ وہ کیوں وصول کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ کلو قرض جرا منفعتا فہو ربا. میرے نبی نے فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لے آئے وہ سود اور حرام ہے. آپ خود ایویلیویٹ کیجئے کہ پراپرٹی بھی آپ وصول کر رہے ہیں 2 سال کے بعد، اور 2 سال آپ اسے پرسنٹیج بھی وصول کرتے رہے. پرسنٹیج کس قیمت پہ آپ نے لی ہے؟ آپ بتائیے حلال ہے یا حرام ہے؟ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں نے تو کہہ دیا نا کہ مجھ سے سارے خفا رہتے ہیں. یہ جائز، میرے نزدیک یہ جائز نہیں. It is impermissible. It is the form of interest. It is a form of interest. What a beautiful name, ROI. Attraction دیکھیں ROI. So what is ROI? Return on investment. Is investment. دیکھیں آپ یا تو مجھ سے پیسے لیں 20 کروڑ، مجھے بتائیں کہ مولانا آپ سے ہم نے 2 کروڑ لیا یا 20 ملین لیا، اس کو ہمارا جوائنٹ اس میں پارٹنرشپ ہے، ہم نے بزنس کیا ہے، یہ فلاں بزنس ہے، اس بزنس کے اندر آپ کا اتنا شیئر ہے، میرا اتنا ہے، یہ پروپورشن ہے، یہ ریشیو ہے، پروفٹ لاس دونوں میں ہم برابر کے شریک ہیں. یا تو مجھ سے یہ بات کیجیے. آپ نے کہا کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے تو آپ نے کاہے کو رکھی ہے؟ اور وہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ کس حساب میں دے رہے ہیں؟ ڈکلیئر نہیں ہے چیزیں، ڈکلیئر نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے چیزیں. اور جہاں ابہام ہو، ایمبیگیٹی ہو، وہ درست نہیں ہے. میں تو اس کو جائز نہیں کہتا. کیا کرایہ؟ اس کو دے دیں، اس کو کرایہ دیں نا، ڈکلیئر کریں نا، ڈکلیئر کریں. لیکن جب کرایہ مقرر کریں گے اس پر کرایہ نامے کی شرائط بھی تو لاگو ہوں گی نا، ویئر اینڈ ٹیئر بھی اس پر لاگو ہوگا، اس میں 10% ہر سال اس میں اضافہ بھی ہوگا. وہ کرایہ نامہ کی ڈیٹ تو الگ سے لکھی جائے گی. مگر وہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی آپ کی ہے، پر پوزیشن جو ہے وہ نہیں دینا، پوزیشن نہیں دینا. آپ کو پیسے لے لیے پر دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیو یو پوزیشن، پوزیشن دینے کو تیار نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے جی. اوہ چلے جی، وہ ایک سوال اور ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ اٹ از سیڈ دیٹ سیٹن سٹس آن دا سول آف شوز دیٹ آر لیفٹ فیسنگ اپورڈ. کہتے ہیں جتی جی پٹھی ہو جائے نا تو شیطان آ کے بہ جاتا ہے. یہ کویشچن دیا کسی نے، نہیں سمجھے؟ یہ سب کویشچن ہے. کہتے اللہ سر، وہ کہتے ہیں جی وہ جوتا اگر الٹ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ جب آپ جوتا جلدی میں اتارتے ہیں نا تو سم ٹائم وہ اس کا فیس اپورڈ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ اس کے اوپر شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب آپ سیدھا وہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں. اگلا سٹیپ مجھے پتہ نہیں لکھا کہ جوتا سیدھا کرنے کے بعد شیطان کہاں جاتا ہے. بٹ آئی تھنک اٹ از اے کامنلی ہیلڈ بلیف. یہ کامنلی ایک بلیف سا ہے، اور اٹ از اونلی جسٹ سپرسٹیشن، نتھنگ ایٹ آل. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جی. میرا خیال ہے میں چپ کر جاؤں. قربانی کے جو مسائل ہیں اور جو بات ہے وہ آپ سے کر لی جائے گی. ابھی آپ سے سود کی بات کرنی تھی. بڑا ایک اچھا بزنس ہے، آپ کو میں بتا دوں اگر آپ کرنا چاہیں تو. بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے. وڈ یو لائک ٹو ہیئر؟ بتا دوں. آپ نے شو روم پر جانا ہے، وہاں سے آپ نے کوئی چیز انسٹالمنٹ پہ لینی ہے. کیا لینی ہے؟ شکیل بیٹا ذرا ابو ذر سے کہیں کان کھول کے سنیں. یہ بھی
میں آپ کو ایک پروفیٹیبل بزنس آپ کو بتا رہا ہوں. شو روم سے آپ نے چیز خریدنی ہے انسٹالمنٹ پہ، ٹھیک ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ گاڑی آپ نے لے لی ہے کوئی 40 لاکھ کی، انسٹالمنٹ پہ گاڑی لی ہے آن ایکول انسٹالمنٹس، 5 لاکھ پر منتھ یا جو بھی 2 لاکھ جو بھی آپ کا بنتا ہے سال یا 2 سال میں. اچھا آپ نے کام کرنا ہے، اس کو ایک قسط دے دینی ہے، 2 یا 4 لاکھ دے دینا ہے. گاڑی آپ نے ڈاکومنٹس کے اندر آپ نے لے لینی ہے، خرید دینی ہے انسٹالمنٹ پر. وہیں وہ گاڑی 40 کی 70 لاکھ کی قیمت 40 لاکھ ہے، آپ کو 70 کی قسطوں پہ مل رہی ہے انسٹالمنٹ پہ. آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اس شو روم کے اونر سے کہنا ہے کہ میں اس گاڑی کو بیچنا چاہتا ہوں. میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ گاڑی کو بیچنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ وہیں کھڑے کھڑے گاڑی بیچ دینی ہے 39 لاکھ پہ. کتنے پہ؟ 39 لاکھ پہ بیچ دینی ہے اور وہ خرید لے گا. اور آپ گھر سے 2 لاکھ لے کے گئے ہیں، 39 لاکھ کے لے کے واپس آ جائیں. نہیں اتنا پروفیٹیبل. پھر وہ حرام خود بھی کھائیں، اماں جان کو بھی کھلائیں، اولاد کو بھی کھلائیں، بیوی کو بھی کھلائیں، سارے خاندان کو کھلائیں، اور پھر ایسے لمبے لمبے ہاتھ دعا مانگے. اللہ اللہ. نبی کریم صاحب تشریف لائے، ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا ایسے ہاتھ اٹھا کے. فرمایا صحابہ اس نے کتنے ہاتھ بلند کر رکھے ہیں، اسے یہ بھی خبر نہیں اس کے پیٹ میں حرام، اس کی رگوں میں حرام، اس کے بدن پر، اس کا بدن کی پرورش حرام پر، اور اس کے بدن پر لباس بھی حرام. یہ ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ کے غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے. دعا کہاں قبول ہوگی؟ دعا پروفیٹیبل بزنس ہے. کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہیں اللہ کی پناہ، کہیں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ کی پناہ چاہے، اللہ آپ کو رزق حرام سے بچائے. سنتے ادا فرما دیجیے.